अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फजीजा का। आज दो राय का प्रोग्राम सियासत से थोड़ा हटकर और आम आवाम के मसाइल पर मुबनी होगा। आज के प्रोग्राम में हम दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हालत जार पर बात करेंगे, जिसका स्टाफ पिछले 13 रोज से हड़ताल पर है, जिसके नतीजे में लाखों मरीजों का इलाज और कई ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई ठोस इकदाम देखने में नहीं आ रहे। इसके अलावा हम समाज से महरूम बच्चों के साथ होने वाले उस अफसोसनाक वाकया का भी जिक्र करेंगे, जिसमें स्कूल के बस कंडक्टर ने उन मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और माजूर अफराद के हकूक और मुआशरती रवैये और कानूनी पेचीदगियाँ हमारे इस प्रोग्राम का दूसरा मौजू होगा। आखिर में भी हम एक और एहतजाज की बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा अपने हकूक़ के लिए कर रहे हैं। अब उन्होंने इमरान खान के घर का घेराव करने का धमकी भी दिया है। अब क्या वजह है कि हुकूमत अवामी मसाइल से लाइल्म नज़र आ रही है और ये मसाइल सियासतदानों की पहली कब बनेंगे उस पर भी बात करेंगे। जनाब, काफ़ी ज़्यादा आज मौजू ज़ेर बहस होंगे। हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं डॉक्टर अनीस काजी साहब हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जनाब, जो अगर हम शुरू करें इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, अब वो पिछले 2 हफ्तों से अब उसके जो कुछ अफसरान हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आपने हमारे जो ख्वाहिशात हैं उनको सही तरह ना समझा है और ना उनको उस तरह की तरजीह दी है। मुझे जो एक हैरत अंगेज़ बात लगी थी फसी भाई, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि क्योंकि हुकूमत के जो अहम वज़रा हैं और जो सियासी जमातों के अहम लीडरान हैं वो अपने केसेस में ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं, वो शायद इस तरफ तवज्जो दे ना सके। देखिए, ये तो सबसे आसान चीज़ होगी कि ये चीज़ हल नहीं हो रहा, पैनामा और हुकूमत ये कर रही है। एक जो मसला हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से, डॉक्टरों की अपनी जो सर्विस स्ट्रक्चर है, कुछ डिमांड्स इनके जायज़ हैं, ठीक है, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक का है ना, वो एकदम एक ऐसा अनइक्वल प्रेशर डाल देता है कि एक मॉडरेट हस्पताल भी हुकूमत को बेबस कर देती है। बिकॉज वो यही बात होती है कि ऑपरेशन नहीं हो रहे, लोग क्या वो और बीमार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेक्निक और ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें तो खैर डॉक्टर साहब हमें सही बताएंगे, लेकिन इसमें जो मुझे अभी हानि बात कर रहे हैं पिम्स की, और ये जो बात होगी एंड में जो केपी के टीचर्स, मसला एक ही है, ठीक है, कि जो हमारे नए टेक्निक्स है, लाइक अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं कि वो टीचिंग हस्पताल में हो, उसमें एक रिकग्निशन होती है, जो पिम्स कह रही है कि नहीं, जो यहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी कही जाती है। हाँ, तो एक लिहाज से ये डॉक्टर्स कम और ग्रेड 17 अफसर ज्यादा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मसला यहाँ आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह फसी भाई कह रहे हैं कि एक ख़ास तरह का ताल्लुक है इन दोनों सेगमेंट्स के बीच, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा, और जब हम यंग डॉक्टर्स का हवाला देते हैं, पंजाब सूबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो गुस्से का इजहार भी करते हैं लोग कि जी यहाँ ये आम किस्म की हड़ताल नहीं है। तो जब पिम्स में इस तरह की हड़ताल होती है और हमें ये बताया जाए कि जी अगर हर दिन 800 इलाज हो सकते हैं और वो 800 इलाज फिर ताख़ीर हो जाते हैं, तो क्या इसको फ़र्क नज़र से देखना चाहिए कि शायद ये ज़्यादा ज़िम्मेदाराना किस्म का रवैया नहीं है? जी, इसमें क्योंकि आपने सवाल के अंदर ही काफ़ी डिफरेंट पहलू एक्सप्लोर किए हैं, इसमें 2-3 चीज़ें देखने को हैं। एक तो ये कि अस्पताल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर 3 बड़े डिविजन्स होते हैं। एक इंडोर डिपार्टमेंट होता है, आउटडोर डिपार्टमेंट होता है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इंडोर डिपार्टमेंट फुली फंक्शनल है, ठीक है। तो आउटडोर डिपार्टमेंट को उसकी सर्विसेज रोकने का पर्पस एक जेस्चर, एक टोकन प्रोटेस्ट और उस नज़रिए से डॉक्टर देखते हैं इसको कि आफ्टर 2013 जब इन्होंने ये किया कि इसको मर्ज कर दिया अंडर यूनिवर्सिटी पिम्स को ले आए, और फिर इन्होंने समरी मूव की कि इन दोनों को अलहदा कर दिया जाए आफ्टर रिपीटेड प्रोटेस्ट फ्रॉम, और उसमें रीजंस ये थी कि जी कोटाज इफेक्ट हो रहे थे, सर्विस स्ट्रक्चर्स इफेक्ट हो रहे थे, पेंशन इफेक्ट हो रही थी, एंड दोज वर इन्फ्रिंजिंग अपॉन द राइट्स ऑफ डॉक्टर्स, नॉट ओनली डॉक्टर्स बट पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, इन सारों के सारे डिफरेंट केटर्स पर इफेक्ट हो रहे थे. सो वाई दिस इज एस्केलेटेड इज समथिंग विच शुड बी क्वेश्चन, बिकॉज इट इज़ नॉट बीन एड्रेस्ड.
نہ اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل کنسنسس بنی، نہ ایڈمنسٹریٹو کنسنسس بنی، جس کی وجہ سے یہ زیادہ ایسکیلیٹ ہوگی. اور پیمز کی تھوڑی سی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے کیونکہ اسلام آباد کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے. ایک ہی کہتے ہیں پولی کلینک کے ساتھ ایک ہی سرکاری اسپتال ہے. تو ان لائک کراچی اور لاہور اور راولپنڈی فار دیٹ میٹر کہ جہاں آپ کی پیشنٹ لوڈ جا کے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، بٹ یہاں کیچمنٹ ایریا اوور 600 کلومیٹر 700 کلومیٹرز ہے اور لوگ بہت بہت دور سے آتے ہیں. تو بہت دشواریاں فیس کی ہیں لوگوں نے اور بہت زیادہ آپریشنز ڈیلے ہوئے ہیں اور اس کے بہت کانسیکوینسز ہوئے. تو اسی میں جناب ان کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان آپریشنز کو بھی اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو 1,20,000 تقریباً مریض کی ہے جن کو آپ پراپر سروسز پھر نہیں فراہم کر رہے. بالکل. تو اس کو پھر سامنے رکھتے ہوئے کیا لاہ عمل فرق ہونا چاہیے؟ یہ میں آپ کی بات بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جی اس کو بہت دیر سے توجہ نہیں دی جا رہی، لیکن ہمیں کیا اس کو فرق نظر سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں آپشنز جو ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر کمیونٹی کے پاس، میڈیکل کمیونٹی کے پاس پروٹیسٹ کرنے کے، وہ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ یو کے میں بھی جو NHS کے اندر ریفارمز آئے تو جیرمی ہنٹ وہاں سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا اور اس کے خلاف بھی، لیکن وہاں ایشو یہ ہوا کہ پبلک سینٹیمنٹ ڈاکٹرز کے ساتھ تھی اور یہاں نہیں ہے ڈاکٹرز کے ساتھ. یہاں کیونکہ ڈاکٹر صاحب وہ پچھلے 12 دن سے کر رہے ہیں نا پروٹیسٹ. نہیں جی، یہاں ایک اور پرپز بھی ہے، وہ یہ کہ سینسیشنلائز کر دی جاتی ہے ایک چیز کو، یہاں ملائن کرتے ہیں پروفیشن کو، اور وہ آئی تھنک دیٹ ورکس نیگیٹیولی بیکاز پبلک ٹرسٹ جو ہے میڈیکل کمیونٹی کے ساتھ وہ افیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی آپ وہ عزت اور اس نظر سے ڈاکٹروں کو دیکھتے نہیں ہیں. تو آئی تھنک میڈیکل پروفیشن کہ ایشوز جلدی ایڈریس کرنے چاہیے. the government needs to be more responsive in addressing those issues because they have a direct impact with public and their welfare. وسیع بھائی، آپ جیسے جو یہ غیر ذمہ دار پھر تجزیہ کار ہوتے ہیں جو پھر سینسیشنلائز کرتے ہیں اس طرح، لیکن ساتھ میں جب آپ یہ ہارڈ سٹیٹس کو دیکھتے ہیں 1,20,000 کا نمبر یا 800 آپریشنز کا نمبر، اس میں کوئی بیلنس ہونا چاہیے جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. سٹیٹس جو ویسے ڈاکٹرز کے سائڈ پہ یہ بات کر دوں جو غلط سٹیٹس اکثر دیتے ہیں جی کہ اگر ڈاکٹر سٹرائک پہ ہوتے ہیں ایک ہفتے کے لیے تو وہ کہتے ہیں اس دوران 27 لوگ مر گئے. ٹھیک ہے نا، آپ کو اسے کمپیئر کرنا ہوگا کہ جب وہ ہسپتال کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کتنے مرتے ہیں، تو پھر وہ آپ مائنس کر دیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹرائک کا آپ وہ پورا 27 اس اسٹرائک پہ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ایک وجہ سے نہیں پبلک سپورٹ نہیں ہے آپ کے ہڑتال کرتے ہوئے ڈاکٹرز کے ساتھ؟ جو یو کے کا بھی ایگزامپل ہے اور یہاں کا 20 سال پہلے ڈاکٹرز کے حالات بہت بہتر تھے. ٹھیک ہے، اتنے ڈاکٹرز تھے نہیں. ٹھیک ہے، ان کے سروس سٹرکچر واقعی اور پروفیشنز جو ہے اگر آپ کو یاد ہے 20 سال پہلے اگر آپ کو کچھ ہونا ہوتا تھا وہ ڈاکٹر ہی تھا یا انجینئر. ٹھیک ہے، آج کافی لوگوں کے لیے یہ سیکنڈ تھرڈ چوائس چیزیں ہیں اور چیزیں نکل کے آ گئی ہے. تو ایک لحاظ سے ان کا جو سروس سٹرکچر ہے ان کو بڑھانا ہے. انگلینڈ میں ایک چیز جو ہے انہوں نے دیکھی ہے کہ آپ امریکہ دیکھیں اور ممالک دیکھیں، ڈاکٹرز آر ڈوئنگ مچ بیٹر. تو وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سیکریفائز کریں اور ان کی پے جو ہے وہ انفلیشن ان چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ بہت مارجنل ہوتی ہے. تو ایک لحاظ سے سپورٹ ہے. اور آخری یہ کہ انگلینڈ میں اگر آپ نے ان کے اولمپکس بھی دیکھے ہوں گے، انہوں نے ایک پورا سیگمنٹ جو اپنے کلوزنگ سیریمنی تھے اوپننگ میں وہ انہوں نے NHS کو سیلیبریٹ کیا بیکاز اٹس ویری پاپولر. ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس لحاظ سے پاپولر نہیں ہے. لیکن میں یہ بات ان کی صحیح ہے کہ ڈاکٹرز اس حد تک آ جاتے ہیں کہ وہ اسٹرائک اس لیے کرتے ہیں بیکاز حکومت سنتی نہیں ہے. لیکن آئی تھنک دونوں سائڈس پہ مسئلہ ہے بیکاز اتنا پیسہ ہے نہیں. یہ جو بھی ہوگا وہ اسٹیگر کریں گے، ایک دم سے نہیں ہوگا اور ڈاکٹرز کو بھی کچھ ریکگنائز کرنا پڑے گا. اور یہ جو انسٹرومنٹ آ گئی ہے اسٹرائک کی، اس سے لوگ ویسے یہ جینیونلی انپاپولر ہے، افیکٹو بہت ہے ڈاکٹرز کے لیے. بالکل صحیح. لیکن اس نے لوگوں کا سپورٹ لوز کیا اس سے. بالکل صحیح. اور کیونکہ معاشرے کی طرف بھی ایک خاص طرح کی ذمہ داری ہے. اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال ہڑتال کی نظر رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. 13 دن سے پیمز ہسپتال کا عملہ سڑکوں پر ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر قاضی صاحب بھی ہیں، فصیح زکا صاحب بھی ہیں اور گفتگو جاری ہے.
जनाब अभी ऑफ स्क्रीन डॉक्टर साहब आपने एक बहुत दिलचस्प बात की कि कुछ तरीके होते हैं जो कुछ सूबाई हुकूमतें अपनाती हैं कि इन डॉक्टरों को ऑन मैस फिर आप मुअत्तल कर दें, लेकिन उससे आपको फिर भी आप हल तक नहीं पहुंच पाते, ऐसा ही है जनाब? जी जी बिल्कुल। मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि ये प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टर्स इंडक्ट करना, फिर फौज के डॉक्टर्स आ जाते हैं रिप्लेस करने के लिए, एक टेक्निकल बैक स्टॉपिंग देने के लिए, ठीक है। लेकिन वो एक हल नहीं होती, वो एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन होती है। वो थोड़ी सी जब भी गवर्नमेंट की हैवी हैंडेडनेस होती है तो वो एक सोल्यूशन बेस्ड नहीं होती। एंड आई थिंक एक ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी चीज़ का कि देयर इज़ ए डिवाइड अमंगस्ट the specialist and the non-specialist, the young doctors and those who are well established in their profession, स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं, जिनकी like private practice established है, जिनकी economic security है, which who are not dependent on the hospital as such for their livelihood. So this is really tearing apart the profession in every sense besides the public image. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पिछले सेगमेंट में एक बहुत दिलचस्प बात की थी कि जब बैरून ममालिक में इस तरह के एहतजाज होते हैं तो आपने देखा कि जो पब्लिक ट्रस्ट होता था वो एहतजाज करने वाले डॉक्टरों के साथ होता था, जो यहाँ नहीं है। अब आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, ये शायद अब ये बात भी थोड़ी सी नॉन टेक्निकल हो जाएगी, लेकिन जो हिपोक्रेटिक ओथ होता है कि जी मुझे हर हाल में इस तरह की हिपोक्रेसी का साथ देना नहीं जनाब, बिल्कुल ऐसे ही नहीं है, मुझे हर तरह की वो तभी इमदाद फराहम करनी है, मुझे सपोर्ट करना है वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब मुझसे तो खैर बहुत बेहतर जानते हैं। तो इसमें जब आप देखते हैं कि प्रेस एक तरह का फिर वो दंदोरा पीटती है कि जी ये क्या हो रहा है और ये सड़कों पे क्यों आ रहे हैं, तो क्या प्रेस को अपने आप को सेंसिटाइज करना चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद ये यंग डॉक्टर्स हैं वो मिस कर रहे हैं? जी, जो बाहर की हेल्थ सिस्टम्स हैं वो हेल्थ सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने रिस्पॉन्सिव हैं, इतने रिजिलियंट हैं कि उनके फोर फ्रंट पर डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, तो उनका इंटरेक्शन वहाँ पॉपुलेशन का क्वांटम भी इतना नहीं होता, तो वहाँ क्वालिटी ऑफ केयर भी बेहतर होती है। यहाँ पॉपुलेशन का क्वांटम भी ज़्यादा है, डिजीज़ बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, ओवर बर्डन हुए हुए डॉक्टर्स विद देयर वर्क, विद अदर प्रेशर्स ऑफ एग्जामिनेशंस एंड अदर थिंग्स, जिसमें इकोनॉमिक प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस सारी चीज़ों की वजह से उनकी एक जो रेपुटेशन या उनकी एक इमेज जो पेशेंट्स के सामने होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, पब्लिक सेक्टर में स्पेशली। ठीक है। लेकिन यहाँ मीडिया का जो रोल है वो इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंसिटाइज्ड टू द इश्यूज अराउंड सर्विस स्ट्रक्चर, इश्यूज अराउंड डॉक्टर्स एंड लाइक हाउ एंड व्हाट दे आर आस्किंग फॉर एंड हाउ इट्स देयर राइट, तो इंस्टेड वो दे टेक अ डिफरेंट राउट कि जी मरीज़ों को अफेक्ट हो रहे हैं, मरीज़ मर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट जस्ट चेंजेस द होल नैरेटिव, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो हाईएस्ट कॉरिडोर्स ऑफ पावर है वो भी इफेक्ट होती है, डॉक्टर्स की डिसीजन पावर भी इफेक्ट होती है। वो जो प्रोटेस्ट यूनिफाइड एक प्लेटफॉर्म से कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं उस चीज़ से, और वो एक जो आपका सोल्यूशन होता है वो इतना फिर कॉन्क्रीट और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। फसी भाई, आप इत्तेफाक करते हैं डॉक्टर साहब से कि यहाँ जो निज़ाम है वो ही मुख्तलिफ है और आपने तो बुनियादी तौर पे भी अपने डॉक्टरों को सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मैं तो एग्री करता हूँ कि जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं और इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, आप किसी यंग डॉक्टर से भी बात कर लें, एक तो वो ओवरवर्कड है और इनके मसाइल है, एंड फ्रैंकली जितना उन्होंने पढ़ा है, जो सैलरी उनकी मिलती है वो उस लिहाज से ठीक नहीं है। सवाल सिर्फ मेरे ख्याल में ये है कि इसका मेथड क्या है कि आप अपना हक नेगोशिएट करें। ठीक है। और जहाँ भी है हम फैक्ट्रीज इन चीज़ों में स्ट्राइक्स और यूनियनाइजेशन सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बिल्कुल स्टॉपेज आ जाती है और जिस किस्म के फिर लड़ाइयाँ, ये स्ट्रीट फाइट्स होती है या ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, तो उसमें भी आप फ्यूचर में वो जो सारा इंसेंटिव बन जाता है वो ज़ीरो सम गेम बन जाता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ आएगा। और मेरे ख्याल में डॉक्टरों के साथ हमने बार बार देखा है कि ये एक लिहाज से मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी का भी सवाल है, इसका कोई जवाब है नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में मैं इंटरेस्टेड हूँ, अभी तक कौन से इंसेंटिव्स चले गए हैं जो ये लिंक हुआ है टीचिंग उसके साथ, और फियर क्या है कि एग्जैक्टली क्या है। ये सिर्फ ये फियर तो नहीं है कि हम अभी इस्लामाबाद के सिविल सर्वेंट्स हैं, कल नहीं होंगे। जी, ये बड़ा वैलिड फेयर है। देखें, पिम्स अस्पताल एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूट है,
بہت پولیٹیسائز، بہت پولرائزڈ بھی ہے، بہت یہاں جس کی ملازمت ہوتی ہے وہ جیسے پکا ملازم کہتے ہیں کہ جی پکا ملازم ہے. ابھی یونیورسٹی کے آنے سے یہ ہوا کہ وہ سیمی اٹانومس یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی کے امبریلا کے نیچے یہ ہسپتال کام کرے گا، جس کی وجہ سے ایک ایفیشنسی کی، لینگ آف کی، ایک فسکل اس کی جو ایک پوری امبریلا ہے جیسے چلے گی یونیورسٹی اور ہاسپٹل اکٹھے، اس کی وجہ سے کافی جابس بھی انسیکیور ہوگی. پھر کوٹا سسٹم جو تھا بچوں کی جو ویکنسیز، اور وہ ایک بڑی سیکیور قسم کی ایک بفور دس مرجر ٹوک پلیس. سو آئی تھنک ڈاکٹرز ہیو بین ویری سکسیزفل ان ٹرائنگ ٹو ریورٹ دیٹ، جو ہو بھی گیا، جو پرائم منسٹر صاحب نے سمری بھی سائن کر دی ہے اس کی. بٹ وہ ایک تاثر بھی صحیح ہے بالکل کہ یہ پولیٹیکل انگیجمنٹس اتنی زیادہ رہی ہیں کہ جو چیز 2-3 دن میں ہونی چاہیے تھی اس کو صحیح طرح اٹینشن نہیں ملی، جس کی وجہ سے یہ 12 دن 13 دن پہ چلی گئی ہے ایک بات، اور اٹس اے لوز لوز سچویشن فار ایوری باڈی. اچھا، اور یہ جو ایک ڈیزائر ہوتی ہے، یہ پالیسی آ جاتی ہے، کافی اسپتال دنیا میں اسی ٹرینڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ ایونچولی ٹیچنگ ہاسپٹل بن جائے، اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. تو کیا اس میں یہ بھی بات ہے کہ شاید پمس کا خسارہ کافی زیادہ ہے، یہ جو ماڈل ہے اس میں ایک سیلف سسٹیننگ بھی آ جائے گا؟ کیا یہ حکومت کسی وجہ سے یہ کر رہی ہوگی؟ تو وہ جو فریم ورک ہے اگر ریورس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز نے اپنے یا جو اور بھی لوئر امپلائیز ہیں سارے وہ اپنے سروس اسٹرکچر کو مینٹین کرتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، یہ ایک جائز بات ہے، لیکن پھر وہ بھی ایک جائز بات ہے، وہ بھی ہمیں سسٹین تو کرنا ہوگا اوور فیوچر. تو کیا اس کے بارے میں پھر ڈاکٹرز کی کوئی پروپوزل ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ ٹیچنگ ہسپتال والا میتھڈ نہ کریں، لیکن جو بھی خسارہ ہے یا جو بھی آپ کے اور مقاصد ہیں ہم اس طرح پورا کر لیں گے. یہ بیسکلی جو شہید ذوالفقار بھٹو یونیورسٹی ہے اس کا ایک اپنا میڈیکل کالج ہے، فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، اس کا پہلا بیچ بھی نکلا ہے. تو ایک ضرورت تو تھی فیڈرل لیول پر پبلک میڈیکل کالج کی اور یونیورسٹی کی. آئی تھنک ان دونوں کی جو آپس میں ریلیشن شپ ہے اس کو تھوڑا سا اگر یہ اینڈ اٹس مور آف اے گورننس ایشو بٹوین دیٹ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن the relationship of this university to this teaching hospital. And teaching hospital in its original terms will remain the same. وہ فیڈرل میڈیکل ڈینٹل کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پمس میں ہی آ کے ٹرین کریں گے، لیکن جو آپس میں کیونکہ وہ پمس ہسپتال پہلے سے اس کی سول سروس اسٹرکچر پہلے سے انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہوا ہے، اس کے پورے کیڈرز کی ایک خاص طور طریقے سے چل رہے ہیں، اور یہ they felt that it's an infringement on their. But government has its objectives, its public objectives to fulfill, and at times I feel that they haven't been successful in trying to negotiate and trying to communicate those to the frontline workers, which are the paramedics, nurses. So there is that coercion and top down کہ جی یہ آگئی ہے، وہ تو روایتی ہے حکومت کی. اصل میں ایک یہ ترجیح کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اگر آپ بیٹھ کے ذرا سر جوڑ کے اس پر کریں، ایسا نہیں ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں بات کریں گے خصوصی ترجیح کی جگہ آپ کے اسپیشل بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے اس حصے میں خصوصی ترجیح کی جگہ اسپیشل بچوں پر تشدد ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اسی موضوع پر شراز حسنات صاحب ہیں. جی شراز صاحب ویلکم. تھینک یو ویری مچ. شراز صاحب، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور میں کہ جو بس میں واقعہ ہوا تھا، اس پر اگر آپ ذرا بتا سکتے ہیں ہمیں. اصل بالکل یہ گورنمنٹ کا ایک اسکول ہے گلبرگ میں، یہ واقعہ ہے گنگ محل کے نام سے اسکول ہے، اور پرٹیکولرلی جو ڈم اینڈ ڈیف کڈز ہیں، اسپیشل کڈز ہیں، ان کا یہ بڑا ریناؤنڈ اسکول ہے. عام طور پہ ان اسکولوں کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو صبح سرکاری اسکولوں کی بسیں ہی گھروں سے پک کرتی ہیں، اور وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو شام کے اوقات میں اسکول ختم ہونے کے بعد گھروں کو ڈراپ کر دیتی ہیں. تو پچھلے کافی عرصے سے جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو کچھ پیرنٹس یہ بتا رہے تھے کہ ان کے بچے آ کے یہ کمپلین کرتے تھے، انہیں اشاروں کنائیوں میں بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ بس کے اندر ان کے ساتھ
टॉर्चर होता है, उन्हें मिसबिहेव किया जाता है, लेकिन पेरेंट्स ये समझते थे कि शायद ये बच्चे स्कूल जाना नहीं चाह रहे, भागना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे एजुकेशन में, इसलिए इस तरह के बहाने कर रहे हैं। मगर चंद रोज़ कबल जब ये फुटेज मंजर यहाँ पे जिसमें बस के जो 2 ड्राइवर्स थे अकरम और उस्मान, किस तरह वो एक मासूम छोटे बच्चे को पहले बस में ऊपर जो रॉड था उसके साथ लटका देते हैं, उसके बाद उल्टा लटका देते हैं, उसे टिकलिंग करते हैं, एक दूसरे बच्चे को वो थप्पड़ मार रहे हैं और उसको ये थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर अपने फादर को बताओगे तो फिर नुकसान होगा, अच्छा तेरा बाप क्या है, बदमाश है, इस तरह की वर्डिंग उसे यूज़ कर रहे हैं। और बच्चे और दूसरे बच्चे दरमियान में पढ़ के उन दोनों कंडक्टर्स की मिन्नत समाजत करके उन छोटे बच्चों की जान छुड़वा रहे हैं। तो उन्हीं में से एक बच्चे ने, जिसके पास उस वक्त मोबाइल फ़ोन था, ये पूरी फुटेज को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद इस फुटेज ने बहुत शोर मचा दिया, हर जगह पे ये फुटेज चलना शुरू हो गई और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पर एक्शन लिया। फौरी तौर पे इन दोनों कंडक्टर्स को सस्पेंड किया गया। एक बच्चे अनीस के वालिद की दरख्वास्त पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इनिशियली मैं कल इन दोनों कंडक्टर से मिला और मेरी उनसे जो बात हुई तो दे वर अशेम्ड एंड दे वर नॉट बिलीविंग कि उनके साथ ऐसा होगा। उनका तो यही स्टांस था कि जी बच्चे शरारतें बहुत करते हैं तो इसलिए हम उन्हें मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं क्योंकि वो बहुत तंग करते हैं। मगर जो असल पहलू इसका था वो ये था कि बेशक बच्चे शरारतें करते हैं, मगर ये कौन सी इंसानियत है कि आप उन्हें, लाइक बीइंग ए फादर इवन आई कांट बियर एंड टॉलरेट के कोई मेरे बच्चे को हाथ लगाए, मारना तो दूर की बात है। तो वो इतनी खौफनाक फुटेज थी और यू जस्ट इमेजिन कि उसके अंदर जो नेट साउंड थी, वो गूंगे बहरे बच्चे हैं, दे आर नॉट बीइंग एबल टू स्पीक, टू क्राई, टू डिलीवर व्हाट एक्चुअली दे आर थिंकिंग। और वो उस गूंगे बहरे बच्चे जिस तरह करा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जो आवाज़ उनके अंदर से निकल रही है वो किसी भी इंसान का दिल हिला के रख देती है। तो उस पर इन्हें किया गया एंड दे वर अ बिट अशेम्ड एज वेल बोथ द कंडक्टर्स। मगर उन्होंने कहा कि जी हम तो इनको बेसिकली टीच करते हैं, बहुत शरारतें करते हैं तो हमें डर होता है गिरने से, बट ऑफ कोर्स दीज आर द लेम एक्सक्यूजेज। जो आज इसकी बड़ी शॉकिंग हुई है कि आज जब इन दोनों को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तो अनीस के बाप जो मदई थे इस केस में, उन्होंने सुलहनामा जमा करा दिया कोर्ट में। तो चूंकि आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठा था, असल मजिस्ट्रेट नहीं था, तो लिहाजा एक रोजा जुडिशियल रिमांड पे इन दोनों को जेल भेज दिया गया। मगर सबसे ज्यादा शॉकिंग ये है कि जिस बच्चे को थप्पड़ मारे गए, जिसके बाप को गालियां दी गई, उसके बाप ने इस पे शराज साहब अगला ही सवाल करना था कि ये सुलह कैसे हुई जनाब? असद हमने उसके बाप से बात करने की कोशिश की, आज तो वो कुछ भी बताने पे रजामंद नहीं था। मैं कल सजाद एक और बच्चा था उसके घर गया, निशात कॉलोनी में रहता था, उसको भी टॉर्चर करते थे और अनफॉर्चुनेटली उस फैमिली के 3 बच्चे हैं और तीनों जो हैं वो गूंगे बहरे हैं। तो मेरी जब उसकी वालिद से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि जी अब इनका बच्चा स्कूल जाने पर विलिंग नहीं है, वो 7वीं जमात में पढ़ता है, 14 साल का था और उनका भी ये कहना था कि ये हमें बताता था लेकिन हम यही समझते थे कि ये लेम एक्सक्यूजेस कर रहा है। अब वो 14 साल का बच्चा जो रोजाना ये टॉर्चर देखता था, जो खुद भी 1-2 दफा विक्टिमाइज हुआ, ही इज नॉट willing. तो in this way like we are treating, जहाँ तक बात है सुलह की, like we talk to the police and police said कि जी हमने तो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन में इनको गिल्टी डिक्लेयर किया हुआ है, अब अगर मदई ही पैर नहीं लगा रहा तो हम इसको किस तरह परसू कर सकते हैं। बट दे आर डिटर्मिन्ड इन अ वे कि अगर मदई हिल भी जाएगा तो हम खुद इसमें अपने आप को कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमें इसमें जो है वो एज ए को कंप्लेनेंट जो है वो शामिल कर लिया जाए। लेकिन इस चीज़ की अब श्योरिटी ये हो गई है, जो सुलह चूंकि हो गई है उसका बाप विलिंग नहीं है। मगर देखें वो गरीब लोग हैं, लाइक इवन ये एक अच्छा स्कूल कंसिडर किया जाता था जो गंग महल है, और ख़ास तौर पे गूंगे बहरे बच्चों की एक बड़ी बेहतर तालीमी दरसगाह कंसिडर की जाती थी। तो आम तौर पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीबों के बच्चे हैं, वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके वालिदैन उनको उनकी इस महरूमी के सबब उनको कुछ बनाना चाहते हैं, वो इन्हें यहाँ पे भेजते हैं। तो दैट्स द। अच्छा शिराज भाई, एक सवाल ये भी है कि ये तो सुलह हो गई तो क्रिमिनल केस जो है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो सर्विस स्ट्रक्चर वाला के क्या ये अपने नौकरी से निकल जाएंगे? जो सस्पेंशन हुई है हुकूमत पंजाब से, ये नतीजे तक पहुंच जाएगा? बस ये सीएम ने इस पे इंक्वायरी इनिशिएट की हुई है, 72 आवर्स का टाइम दिया है, होपफुली कल तक इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। ज़्यादा पॉसिबिलिटी और चांसेस यही हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट में देखें वीडियो एविडेंसेस हैं, उसको डिनाई नहीं कर सकते, जो मर्जी लेम एक्सक्यूजेस देते रहें, एविडेंसेस तो खैर वहाँ पे कंसीडर किए जा रहे हैं, उन एविडेंसेस की बेस पे ज़्यादा चांस यही है कि इन दोनों कंडक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मगर सवाल यहाँ पर ये होता है कि देखें ये वो एक चीज़ थी जो एक बच्चे की करेज की वजह से, जिसके पास मोबाइल फ़ोन था, उसने रिकॉर्ड कर ली, सामने आ गई। ना जाने और कितने ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन को कितने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में किस तरह का टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ इसको आपकी छोटी सी मिसाल दूंगा। मेरी फैमिली में एक छोटा बच्चा है जिसको स्पीच थेरेपी दी जाती है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में,
اور بجائے اس کے کہ اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر رہے تھے وہ اس کو چلڈرن ہاسپٹل لے گئے تو وہاں پہ پیرنٹس کو الاؤ نہیں کیا گیا, اور وہ بچہ جو ہے اس کی صرف مدر ہے, فادر بھی الائیو نہیں ہے, فادر پولیس میں تھے, وہ مقابلے میں شہید ہو گئے ہوئے ہیں. تو وہ بچہ بجائے اس کے کہ وہ گرو کرتا, وہ اپنی اس پرابلم کو کور اپ کرتا, جو تھراپسٹ تھے ان کے ایٹیٹیوڈ, ان کی ہارڈنس, ان کے رویے کی وجہ سے وہ بچہ اور زیادہ خراب ہو گیا ہے. یعنی ہی از ناٹ ایبل ٹو اسپیک ناؤ اے فل سینٹینس. تو انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں بنائے تو وہ نیک نیتی سے گئے تھے کہ کم از کم ان بچوں کا بھلا ہو سکے, یہ معاشرے کے ایک کارآمد شہری بن سکیں. مگر یہاں آنے کے بعد اور یہ جو ویڈیو آئی اور جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا میری اپنی فیملی کا, اس کے بعد آپ امیجن کر لیں کہ جو پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے اپنے بچوں کو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں ڈالنا, وہ اگر ان سرکاری اداروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا. اب جس طرح یہ صلح ہوئی ہے, یعنی اگر وہ ویڈیو سنیں تو اس بچے کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تیرا باپ بدماش ہے, ہم اسے بھی دیکھ لیں کر لیں گے, اور اس کے اسی باپ نے جس کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں ویڈیو میں, اس نے آگے صلح کر لی ہے کہ نہیں جی میں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرانا چاہتا. تو اچھا یہی شراز صاحب, یہ جو آپ نے حوالہ بھی دیا اسپیچ تھراپی کا کہ ان کو اسپیشلسٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن اصل میں بچے کا جو کیس تھا وہ پھر مزید بگڑ گیا. کیا اس سچویشن میں انہوں نے اسی لیے صلح کی ہو سکتی ہے کہ اتنے کم سہولیات ہیں آپ کے اسپیشل بچوں کے لیے کہ وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ مزید خراب ہو جائے؟ یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اسد بالکل یہ ایک بڑی میجر ریزن ہوگی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں اگر وہ اسی اسکول کے ملازمین کے خلاف یہ ایکشن لیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دوبارہ اسی اسکول میں بھیجیں, تو آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے کہ اس کے بچوں کو کوئی پازیٹیو ٹریٹمنٹ اسکول میں آئیدر ٹیچر یا اور جو لوور سٹافر ہوگا وہ اس کو دیں گے, وہ تو اس سے ریونج لیں گے اپنے ان ملازمین کا جس کی وجہ سے ہوا. تو مے بی دیٹ از ون آف دا بیسک ریزن ایز ویل. اس کے فادر نے اس میں بتایا نہیں, اس میں پیسوں کا ایلیمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پیسے دے کے صلح کی ہوگی, مگر آف کورس اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے اس نے یہ ظلم بھی سہ لیا کہ چلو اس کے بچے نے دوبارہ اسکول جانا ہے, اسی سرکاری اسکول میں جانا ہے جہاں پہ یہ سب کچھ اس پہ بیتی گئی, تو کم از کم جو ہے اس کا مستقبل نہ خراب ہو, وہ جس بھی حال میں ہو وہاں پہ جائے پڑے اور کم از کم کچھ بن سکے. جو محرومی اللہ تعالیٰ نے قدرت نے اس کے اندر پیدا کر دی ہے وہ اس کا معاشرے میں کم از کم اس سے نفرت ازما ہو سکے. شراز حسنات صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہوں, اپنا قیمتی وقت دینے کا. جناب جس طرح شراز صاحب سنا رہے تھے, میرے خیال سے بہت مشکل ہوتا کہ کسی کا دل نہ ہلتا, بہت ڈپریسنگ بات ہے یہ. اور اس میں ویسے بھی آدمی کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اس موضوع پہ بھی آپ شروع کہاں کریں. اس میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاؤں. ایک یہ کہ یہ جو دو بندے تھے جی, یہ کس قسم کے لوگ تھے جو آپ مار پیٹ کر رہے ہیں اور اس لیول کا ظلم کر رہے ہیں, وہ اسی لڑکے سے جو نہ بول سکتا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرارتی ہے, یہ سن نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں اس میں ایک حافظ قرآن بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس میں ویسے پولیس کے اور بھی ایلیگیشنز ہیں ان دونوں کے خلاف جو گرل اسکول والے ہیں, اور لڑکیوں کے متعلق بھی خاصے ہیں, ہاں, اور وہ ایک اور نوعیت کے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے کرمنل سسٹم میں جو یہ صلح ہے نا, کچھ ایسے کرائمز ہم نے ابھی دیکھے ہیں, آنر کلنگ کا کر دیا ہے, یہ ہمیں ایکسپینڈ کرنا ہوگا. بیکاز ایک تو یہ بات ہے, آپ کے سوال بالکل ٹھیک تھا کہ شاید اگر وہ اسکول کے ساتھ تعلقات خراب کر دیں تو کہاں بھیجیں گے ان کو. اور دوسرا جو ہے وہ یہی ہے کہ تھریٹس بھی آ جاتے ہیں, آپ کیس کر لیں. ایک آخری چیز جو ہے, جی یہ ابھی ویسے حکومت پنجاب نے شروع کیا تھا 1-2 سال پہلے, اور یہ ایک چیز ہے جو پورے ملک میں ہونا چاہیے, وہاں ابھی تک فلی بھی نہیں ہوا, کہ کافی ڈسیبلٹیز. یہ پاکستان میں ریٹ آف ڈسیبلٹی بہت ہائی ہے, ہمیں نظر نہیں آتا بیکاز دو وجہ, ایک شیم کی وجہ سے جو معاشرے کی, اور دوسرا یہ کہ ہمارا سوسائٹی ایکسیسیبل ہی نہیں ہے. آپ 50 کروڑ کا اپارٹمنٹ بلڈنگ بنا دیتے ہیں اور جو 10,000 کا ریمپ ہے آپ نہیں بناتے جس میں وہ ویل چیئر جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. بالکل ایسی بات ہے جناب. تو صرف آخر میں یہی کہ اس پرٹیکولر کیس میں آئی ہوپ کہ جتنا سخت ہو سکے وہ کر لیں. اور دوسرا یہی ہے کہ ایک اسٹریٹجی ہے, وہ یہ ہے کہ جن کے ذرا سا مائلڈ ڈسیبلٹیز ہے وہ ریگولر سکولز میں آئیں, بیکاز ان کو آپ کو اپارٹائڈ نہیں کرنا کہ یہ ڈسیبلٹی کی دنیا ہے, یہ آپ کی دنیا ہے. یہ بھی ہے فصیح بھائی کہ پنجاب حکومت نے کسی پہ احسان نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسیبلٹی ڈے پہ جب اتنے زیادہ یہ بلائنڈ افراد پہ پھر تشدد ہوا تھا, تو اس کے بعد ان کو سمجھ آئی تھی کہ یہ واقعی میں ہمارے لیے بہت زیادہ برا ہوگا. آج بھی وہی دن ہے. تو جب
اس تمام چیز کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں اتنے زیادہ کروڑوں لوگ ہیں، ان میں سے آپ کے معذور افراد اتنے زیادہ ہیں، وہی آپ پرانا ایسٹیمیٹس 10%، میں اسی پہ آ رہا تھا کہ اگر 1981 کا قانون ہے، وہ ایک ہی قانون ہے آپ کا جو کہتا ہے کہ 2% کا کوٹا ہونا چاہیے انہی افراد کے لیے، اب آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے بڑی بڑی جنگیں بھی دیکھی ہوئی ہیں، ساتھ میں جس طرح آپ نے کہا معاشرے کی طرف سے بھی ایک عجیب طرح کا رویہ ہے، ان دونوں چیزوں کو ملا کے آپ کم از کم اس کوٹا کو بڑھا سکتے ہیں، اور کم از کم جس طرح آپ نے بات کی تھی ان لوگوں کی جو رسائی ہے پبلک پلیسز تک، اس کو بالکل بڑھا سکتے ہیں، آپ اس کی طرف ترجیح نہیں دے پائے۔ ایک آخری چیز، اور اس کے ساتھ اس کے بارے میں میرا فل ایویڈنس یا ایویڈنس بیس مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کچھ ایویڈنس ہے کہ جو یہ کوٹا ہے نا، اس کے اندر بھی ڈسکریمنیشن ہے، بالکل آپ کا اگر ایک کان خراب ہو بس اسے دے دو یہ کام کر لے گا، ٹھیک ہے نا، ہے بالکل ہے۔ اس سوچ میں تبدیلی لانے کی سخت ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں بات کریں گے خیبر پختونخوا کے اساتذہ کی، جس طرح ہم نے ڈاکٹروں کی بات کی، ادھر بھی وہ احتجاج کرنا شروع کر چکے ہیں۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دورہ خیبر پختونخوا۔ صوبے میں اساتذہ کا بھرپور احتجاج، اور اب یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو رولنگ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے سربراہ عمران خان کے گھر کے باہر وہ گھیراؤ کریں گے۔ تو جناب اب احتجاج میں جو دھمکیاں بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ، اس کی جو نوعیت ہے وہ بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کو آپ اسی فیکٹر ان کریں گے جو ڈاکٹر کر رہے ہیں آپ کے پنجاب میں؟ فنڈامنٹلی تو ذرا سملر ہے دونوں کیسز۔ ٹھیک ہے، ایک چیز میں کنسیڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈاکٹر انیس ابھی چلے گئے ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے آخر میں کی تھی، میری شاید سمپتھی ذرا کم تھی پہلے، لیکن بات انہوں نے صحیح کی کہ اگر آپ امپلائی ہوئے ایز اے گورنمنٹ سرونٹ اور آپ کی ایک خاص طرح سے پروگریشن ہے یا ایک گارنٹیڈ سروس ہوتی ہے، تو ڈر تو آپ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات میں بالکل مانتا ہوں ان کا، اور میرے خیال میں اس میں ایک لحاظ سے ہم سمپتھائز بھی کر سکتے ہیں، اور بات ان کی جائز بھی ہے۔ اس کیس میں بھی یہی چیز ہے، دیکھیں آپ کے جو کالجز ہیں وہ کہہ رہے ہیں بورڈ آف گورنرز بنا دیں، وہ آٹونومی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا جو سینٹرل کنٹرول ہے، اور یہ ویسے ٹیچنگ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے ٹیچرز وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا پڑھانا ہے، کس طرح پڑھانا ہے، یہ نہیں کہ بس پشاور سے نکل کے آ کے کچھ احکامات۔ لیکن اس میں ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اب دو باتوں کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جی عمران خان صاحب کئی بار اپنی تقریروں میں نمل یونیورسٹی کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو کتنی زیادہ توجہ دی ہے، بلکہ آج کی تقریر میں یہ سب کچھ کہا۔ اس کے ساتھ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کی سٹیٹمنٹ رکھیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ انہوں نے ان احتجاج کرنے والے اساتذہ کو کہا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس چیز کو ایکسٹینڈ کر دیں اسکولوں تک اور پولیس تک اور سب کی الاؤنسز میں ہم اضافہ کر دیں، تو پھر تو ہمارا جو بجٹ ہے وہی ختم ہو جائے گا، جو صوبہ ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو کچھ وزن نظر آتا ہے؟ بات وہ صحیح کریں، بیکاز ایک جو پور پرفارمنس رہی ہے کے پی گورنمنٹ کی، وہ یہی ہے کہ جو اپنا سروس ٹیکس ہے وہ اس لحاظ سے نہیں بڑھا سکے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کمپیریٹیولی بہتر پنجاب نے کی ہے۔ ایک تو آپ کا وہ فیڈرل ٹیکسز ہے، ایک سروس ٹیکسز ہے جو پروونشل ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے اتھارٹیز ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں جو کے پی ہے پرائمیرلی یہی جو فیڈرل پول سے پیسے آتے ہیں، تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر وہ انہوں نے ایک کیٹیگری آف ٹیچرز کو دے دیا ہے تو پھر پولیس بھی احتجاج کرے گی، پھر پرائمری ٹیچر بھی کرے گا۔ وہ کل جو ہم نے بات کی تھی جو سندھ کے کیس میں تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 200-300% ایم پی اے کے کر دیں، اس میں ایک سسٹم پہ ایک اثر آتا ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں، وہ بیسکلی وہی نیگوشیٹنگ امپلائی ہے کہ ایک تو ہمارا یہ کر دے، آپ یہ کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ بورڈ آف گورنرز بنا دیں ایک دم سے، اس کے سیلریز آپ پہلے تو ایک خاص مقدار آتی تھی، اگر حکومت نہیں گارنٹی کر سکتی ہے کہ اگلے سال وہ دیں گے، تو وہ بورڈ آف گورنر والی اسکیم جو ہے نا وہ بھی فیل ہو جائے گی۔ اور ایک اور بھی ساتھ میں مسئلہ ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے،
ٹھیک، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، آپ کو کرنا چاہیے. جو ایشو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ جب میڈیا میں بھی ہم بات کرتے ہیں، سڑکوں کی ہم بھرپور بات کرتے ہیں، میٹرو بسوں کی ہم بھرپور بات کرتے ہیں، پیناما کی ہم بھرپور بات کرتے ہیں، لیکن جب تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو کسی طرح سے بہتر کرنا چاہیے، تو مباحثہ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ جی ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ احتجاج کہہ رہے ہیں، اساتذہ کہہ رہے ہیں ہم بنی گالا کو وہ گھراؤ میں ڈال دیں گے. اس طرح کی باتوں سے بات آگے نہیں بڑھتی کہ جی ان کے الاؤنسز میں اضافہ کر دیں، سیلریز میں اضافہ کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کرنا چاہیے اور اولین درجہ آپ کو دینا چاہیے، میں بس کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے بات زیادہ بڑھتی نہیں ہے. اس میں ایک مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ جو آپ کی سوسائٹی اور آپ کی سول سروس اور حکومت سب سیکٹرز ہیں نا، اس میں جس گروپ کا جتنا امپورٹنس ہوتا ہے وہ اپنے لیے صحیح نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے آرمی کا دیکھا ہے، انہوں نے پچھلے 10-20 سال میں بہت اچھا اپنے لیے بنا دیے. ٹھیک ہے، اب وکلا ٹھیک ہے نا، بیوروکریٹس نے کر دیا. ٹھیک ہے، وہاں M&As کر سکتے ہیں. اور ٹیچر اور ڈاکٹر جو ہے نا، ان کے پاس جو ٹول ہے وہ یہی ہے. بیکاز ایک بات ڈاکٹر انیس بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر اس فہرست میں ہم ذرا کم امپورٹنس کے ہیں یا کم پاور والے ہیں تو آپ زیادہ اگنور کرتے ہیں، پھر یہی ٹولز ہم استعمال کر کے اور پھر سب کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ویسے آن اے لائٹر نوٹ، عام قومی اسمبلی کا جو رکن ہے وہ احتجاج نہیں کرتا. نہیں، وہ تو بل پاس کرتا ہے نا. وہ تو کیا کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پس کر کے سب بڑھا دیتے ہیں. چلے جی، ساتھ میں کر لیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فضیزہ کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے، اور اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.